ایک ایسا بادشاہ جس کی سلطنت کبھی پورے ہندوستان میں عظمت اور شان کی علامت تھی، لیکن اس کا انجام تاریخ میں صرف درد اور قربانی کی داستان کے طور پر یاد رکھا گیا۔ یہ ہے بہادر شاہ ظفر اور آخری مغل سلطنت کی کہانی۔ آپ دیکھیں گے کس طرح ایک عظیم خاندان کے آخری شہزادے نے اپنی زندگی کے آخری دن تک ہندوستان کے لیے قربانی دی اور اپنے قلم سے آزادی کی آواز بلند رکھی۔ مغل سلطنت کا آغاز 1526 میں بابر سے ہوا اور اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب کے دور میں یہ سلطنت اپنے عروج پر پہنچی۔ مغل بادشاہ اپنی فوج، فنون، ثقافت اور تعمیرات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ تاج محل، لال قلعہ اور دیگر شاہکار اسی دور کی نشانی ہیں۔ تاہم 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد سلطنت کمزور ہونے لگی۔ مقامی حکمران اپنی آزاد ریاستیں قائم کر رہے تھے اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی دھیرے دھیرے ہندوستان میں اپنی طاقت مضبوط کر رہی تھی۔ اسی ماحول میں پیدا ہوئے ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی، جو ایک شاعر، ادیب اور صوفی شخصیت کے مالک تھے۔ 1837 میں وہ دہلی میں تخت پر بیٹھے، لیکن سلطنت زیادہ تر سمبولک تھی کیونکہ اصل طاقت برٹش کے پاس تھی۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قوانین اور فوجیوں کے لیے دی جانے والی کارتوسور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھی، جس نے ہندو اور مسلم سپاہیوں میں شدید غصہ پیدا کیا۔ سپاہیوں نے کارتوس کے استعمال سے انکار کیا۔ فوجی وردیاں اتار کر بیڑیاں پہنائی گئیں اور میرٹھ، لکھنؤ، بنگال میں انگریزی ظلم کے خلاف احتجاج شروع ہوا۔ بہادر شاہ ظفر کو سمبولک رہنما کے طور پر تخت پر بٹھایا گیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں اور برطانویوں سے کوئی خراج نہیں دیں گے۔ فوجیوں کو تنخواہیں دی گئیں، لیکن سپہ سالار کی کمی محسوس ہوئی۔ اس دوران بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے 4 بیٹوں مرزا غلام، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کا سر ان کے سامنے قلم کر کے پیش کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے ان کے لیے دعا کی اور کہا، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ شہزادوں کے دھڑ توالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سر خونی دروازے پر لٹکا دیے گئے۔ دہلی پر قبضہ کے بعد بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون جلاوطن کیا گیا اور ان کے بیٹوں اور پوتے کو قتل کر دیا گیا۔ جھانسی کی رانی، تانتیا توپ اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں لڑائی جاری رہی، لیکن بہادر شاہ ظفر نے دہلی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مقبرہ ہمایوں میں پناہ لی۔ ان کے قید اور جلاوطنی کے باوجود انہوں نے قلم کے ذریعے آزادی کی تحریک کو زندہ رکھا اور اپنی شاعری میں وطن سے محبت کا پیغام دیا۔ اکتوبر 1858 میں انہیں رنگون جلاوطن کیا گیا اور وہ 6 نومبر 1862 کو دنیا سے رخصت ہوئے، جس کے ساتھ مغل سلطنت کا رسمی خاتمہ ہوا۔ یہ صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، بلکہ ایک سلطنت، ایک تہذیب اور ایک قوم کی قربانی کی داستان ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ طاقت کم ہونے کے باوجود عزت، وفاداری اور محبت کا جیتا جاگتا نشان تاریخ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ ان کی شاعری، قربانی اور یادیں آج بھی ہندوستانیوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی قربانی نے آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کی راہ ہموار کی۔